محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدنا ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے اور پچھتاؤ گے۔ یہ خیر و برکت والی 5 چیزیں کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت پیش کرنے والے ہیں جو بظاہر معمولی لگے گی، لیکن جب دل سے سنیں گے تو دماغ سن ہو جائے گا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی اور آپ خود سے یہ سوال ضرور کریں گے کہ اتنی اہم بات ہم نے اتنے برسوں تک کیوں نظر انداز کر رکھی۔ سننے کے لیے صرف کان نہیں، دل بھی کھولنا ہوگا، کیونکہ بات محرم کے مہینے کی ہے، وہ مہینہ جو نیکیوں کا خزانہ بھی ہے اور غفلت کا انجام بھی۔ اس مہینے میں کیے گئے اعمال، خواہ وہ خیر ہوں یا کوتاہی، سال بھر کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم آپ کو ایک ایسا اصول بتانے والے ہیں جس پر اگر عمل نہ کیا تو ممکن ہے کہ پورا سال آپ کی زندگی تنگی، غربت اور محتاجی کی دھند میں لپٹی رہے، اور اگر عمل کر لیا تو تقدیر کے بند دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگیں گے۔ یہ سننے میں محض ایک جملہ لگے، لیکن یہ زندگی کو سنوار دینے والا راز ہے۔ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ یہ صرف کوئی جملہ نہیں، یہ صدیوں سے منتقل ہونے والی حکمت ہے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحہ رک کر سوچئے، آپ کی زندگی میں محرم کا مہینہ نہ جانے کتنی بار آیا ہوگا۔ ان مہینوں میں آپ نے کبھی نئے کپڑے لیے ہوں گے، بچوں کے لیے کھلونے خریدے ہوں گے، گھر کی سجاوٹ پر بھی پیسہ لگایا ہوگا، لیکن ان 5 برکت لانے والے چیزوں کی طرف شاید کبھی توجہ نہ دی ہوگی، جنہیں اگر محرم میں لے لیا جاتا تو دولت، عزت، سکون اور برکت آپ کا مقدر کا حصہ بن جاتی۔ شاید اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ محنت کے باوجود ثمرات آپ کے ہاتھ نہیں ٹھہرتے، رزق آتا ہے مگر قرار نہیں رہتا، دولت آتی ہے مگر بیماریاں سب کچھ نگل جاتی ہیں، سکون کی جگہ اضطراب اور برکت کی جگہ بے اطمینانی نے لے لی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ وہ 5 چیزیں آخر ہیں کیا؟ کیا یہ کوئی عام اشیاء ہیں، کوئی روحانی راز، یا کوئی ایسی چیزیں جنہیں صدیوں سے صرف وہی لوگ خریدتے آئے ہیں جن کے دلوں میں رب سے امید اور یقین ہوتا ہے؟ یہ وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں بتائے جاتے، یہ ان کے حصے میں آتے ہیں جو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محترم ناظرین، آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آگے چل کر ان 5 چیزوں کا ذکر کریں گے، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ آپ میری بات کو آخر تک توجہ سے سنیں، دل میں اتاریں اور یہ سمجھ لیں کہ اگر ان چیزوں کو نظر انداز کیا تو صرف رزق نہیں بلکہ خوشیوں کے تمام دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں۔ یہ کوئی ڈراوا نہیں بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں آپ اپنے کل کا عکس آج دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک نئی روحانی فضا اترتی ہے۔ یہ مہینہ معمولی نہیں بلکہ اس میں ہر نیکی کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اسی ماہ میں کچھ خریدنے تو سال بھر کی ویزلی چیزیں ایسی ہیں جنہیں اگر ہم تنگ دستی، محرومی اور بے برکتی سے بچ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں ضرور خریدنی چاہیے وہ ہے گڑ۔ جی ہاں، سادہ سا گڑ۔ بظاہر معمولی لگنے والی یہ چیز دراصل رزق میں شیرینی اور گھریلو میں ماحول میں خوشگواری لانے کا سبب بن سکتی ہے۔ پرانی دینی روایات اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے کہ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے، اور گڑ ان میں زیر فہرست ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں محرم کے ایام میں گڑ لایا جائے وہاں رزق کی مٹھاس اترتی ہے، دل کی کڑواہٹ دور ہوتی ہے اور خانگی تعلقات میں نرمی اور محبت جنم لیتی ہے۔ یہ صرف ایک میٹھا کھانے کی چیز نہیں بلکہ خوش نصیبی کی ایک علامت ہے۔ آج کے دور میں ہم نے گڑ کو پرانا تصور کر کے ترک کر دیا۔ اب چینی، مشروبات اور پیکٹ بند چیزیں ہر جگہ ہیں، مگر ان کے ساتھ دلوں کی کڑواہٹ، زبان کی تلخی اور گھروں کی بے برکتی بھی بڑھ گئی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں خوشیاں تو آتی ہیں مگر ٹکتی کیوں نہیں؟ دولت آتی ہے لیکن برکت کہاں جاتی ہے؟ شاید اس کا جواب یہی ہے کہ ہم نے وہ برکت والے طریقے چھوڑ دیے جو ہمارے اسلاف کا سرمایہ تھے۔ ایک مرتبہ ایک بستی میں قحط پڑا،
लोग दाने दाने को तरसने लगे। बुजुर्गों ने उन्हें मशवरा दिया कि गुड़ खरीद लो। लोग हैरत में पड़ गए कि भूख में गुड़ खरीदने का क्या फ़ायदा, मगर चंद समझदारों ने उनकी बात पर अमल किया। थोड़ा गुड़ लिया, बच्चों में बांटा, आपस में तकसीम किया और नतीजा ये हुआ कि बारिश का नज़ूल हुआ। खेत सरसब्ज हो गए, पानी के ज़ख़ीरे भर गए और बस्ती की फ़ज़ा दोबारा खुशहाल हो गई। ये मामूली वाक़या नहीं, अल्लाह की कुदरत का नमूना था। याद रखिए, गुड़ खरीदना कोई बड़ा खर्च नहीं, मगर इसकी तासीर बहुत बड़ी है। ये रिज़्क़ को खींच कर लाता है, दिलों को नरम करता है और ज़बानों से शिकायतें छीन कर शक्कर की मिठास डाल देता है। तो ऐ सुनने वालों, मुहर्रम के महीने में 5 चीज़ें ज़रूर खरीदें, वरना हमेशा गरीब रहोगे। और उनमें से गुड़ सबसे आसान और बाबरकत चीज़ है। ऐ अल्लाह, हमारे नसीब में भी मिठास और बरकत लिख दे। मुहर्रम अल हराम की रूहानी फ़ज़ा जैसे ही कायम होती है, दिल बखुद झुकने लगते हैं, आंखें भीगने लगती हैं, फ़ज़ाए मातम हुसैन अलैहिस्सलाम से मामूर हो जाती हैं। ऐसे में वो दूसरी चीज़ जो इस माह मुक़द्दस में ज़रूर खरीदनी चाहिए, वो है काला कपड़ा। ये महज एक रंग नहीं, बल्कि एक रूहानी अलामत है। वो अलामत जो कुर्बानी, सब्र और आजिज़ी को याद को ज़िंदा रखती है। याद रखिए, कुछ लोग कहेंगे कि काला कपड़ा तो उदासी की अलामत है, मगर हकीकत ये है कि यही रंग वो ज़रीन दरवाज़ा है जिसके ज़रिए इंसान की अना झुकती है, गुरूर पिघलता है और दिल आजिज़ी के सांचे में डलता है। बुजुर्गान दीन का कौल है कि जो बंदा मुहर्रम के अयाम में अल्लाह के लिए काला कपड़ा खरीदता है, अल्लाह उसके दिल के दुख छीन लेता है और उसकी बेबरकती को बरकत से बदल लेता है और उसके नसीब से गुर्बत के बादल हटा देता है। काला कपड़ा याद दिलाता है उस दुख की जो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की हदायत के लिए झीला। जब हम ये कपड़ा खरीदते हैं तो गोया हम अपने दिल की दुनिया में एक मातम बसाते हैं। और याद रखो, जिस दिल में हुसैन अलैहिस्सलाम का गम बसता है, वहाँ अल्लाह की रहमत ज़रूर उतरती है। एक मरतबा का वाक़या है कि एक गाँव कहत साली में गिरफ्तार था। लोग नडाल थे, अनाज ख़त्म, पानी खुश्क, दुआएं बेअसर। तब वहाँ के एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने कहा, ए लोगो, सब काला कपड़ा खरीदो, पहनो और रब के हुजूर झुक जाओ। लोग हैरत में पड़ गए। किसी ने मजाक बनाया, किसी ने इनकार किया, मगर जो दिल वाले थे वो मान गए। उन्होंने सादा काले कपड़े लिए, बच्चों को पहनाए, खुद ओढ़े और रो रो कर दुआ की। चंद ही दिन गुजरे थे कि आसमान से बारिश उतर पड़ी, ज़मीन की प्यास बुझ गई और रोज़ी के दर खुल गए। तब बुजुर्ग ने कहा, जब इंसान हुसैन के गम में झुकता है तो अल्लाह उसके नसीब को बुलंद कर देता है। काला कपड़ा खरीदना कोई फैशन नहीं, ये अल्लाह के हुजूर आजिज़ी की चादर है। ये आजिज़ी ही है जो अल्लाह के फ़ैसले बदल देती है। इसलिए अगर चाहते हो कि गुर्बत तुम्हारे दर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाए, तो मुहर्रम के महीने में 5 चीज़ें ज़रूर खरीदें, वरना गरीब रहोगे। उनमें से काला कपड़ा ज़रूर खरीदो, क्योंकि यही वो स्याह चादर है जो तुम्हें अल्लाह की सफ़ेद रहमत में लपेट देती है। मुहर्रम अल हराम का महीना नेकियों की बहार और रूहानी खैरात का खजीना है। इस बाबरकत महीने में जो तीसरी चीज़ हर मुसलमान को ज़रूर खरीदनी चाहिए, वो है सरसों का तेल। जी हाँ, सादा सा तेल, मगर अपने अंदर बेशुमार रूहानी राज और बरकतें समोए हुए। बुजुर्गों का कौल है कि मुहर्रम के महीने में 5 चीज़ें ज़रूर खरीदें, वरना हमेशा गरीब रहोगे। और उनमें से एक यही सरसों का तेल है जो रिज़्क़ में वुसअत, दिलों में नरमी और घरों में सुकून लेकर आता है। आज के जदीद दौर में शायद किसी के लिए सरसों का तेल महज एक पुराना ख्याल हो, लेकिन जो इसकी हकीकत को जानते हैं वो जानते हैं कि इसमें रिज़्क़ को खींच लाने की ताकत है और मोहब्बतों को जोड़ने की तासीर है। हमारे बुजुर्ग इसी तेल से चिराग रोशन करते, बच्चों के सिरों पर तेल लगाते, खाने में उसकी खुशबू घोलते ताकि घरों में खैर व बरकत उतरे। वो समझते थे कि सरसों का तेल महज जिस्मानी अफादियत नहीं रखता, बल्कि रूहानी असर भी रखता है। बदकिस्मती से आज लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, कहते हैं कि ये तो गरीबों की चीज़ है, अब तो ब्रांडेड तेल का ज़माना है। लेकिन हकीकत ये है कि हमने नामों और बोतलों के पीछे असली बरकत को खो दिया है। महंगी खुशबुएं ले आए, मगर दिलों से खुशबू गायब हो गई। रंगीन पैकिंग ले आए, मगर घरों में रोशनी ना रही।
یاد رکھیے محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے، اور سرسوں کا تیل ان میں سے ایک چھپی ہوئی دولت ہے۔ ایک واقعہ سنیں، ایک عورت تھی، دولت اس کے پاس بے حساب، مگر گھر میں سکون کا نام و نشان نہ تھا۔ شوہر بیوی میں نفرت، بچے نافرمان، رزق تھا مگر بے کیف۔ وہ بزرگ کے پاس گئی اور شکایت کی کہ گھر میں سب کچھ ہے مگر دل و دماغ خالی ہیں۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، بیٹی، محرم کا مہینہ ہے، سرسوں کا تیل خریدو، چراغ جلاؤ، بچوں کے سروں پر لگاؤ، گھر میں اس کی خوشبو بساؤ۔ اس نے دل سے مانا عمل کیا، چراغ جلائے، سروں میں تیل لگایا، روایتی کھانے پکائے۔ نتیجہ یہ ہوا، گھر کا ماحول بدل گیا، شوہر کا دل نرم ہو گیا، بچے سنجیدہ ہو گئے، رزق میں ایسی برکت اتری کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ وہ عورت بار بار کہتی تھی کہ اس تیل نے میری زندگی بدل دی۔ سرسوں کا تیل صرف غریبوں کا تیل نہیں، یہ اللہ کی طرف سے برکت کا تحفہ ہے، اسے کم مت جانو، اس کی قدر کرو۔ محرم کا مہینہ خیر و برکت، توبہ، استغفار اور تقدیر کی تبدیلی کا موقع ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ جو انسان ان لمحوں کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ سال بھر پچھتاوے اور محرومی کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ ان میں سے چوتھی چیز جو بظاہر معمولی مگر حقیقت میں غیر معمولی ہے وہ ہے نمک۔ جی ہاں، وہی سفید دانے دار نمک جو ہم روزمرہ کھانے میں استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی اس کی روحانی افادیت پر غور نہیں کرتے۔ نمک کوئی عام مسالہ نہیں بلکہ رزق کی حفاظت کرنے والی ایک خاموش ڈال ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو شخص محرم میں سادہ نمک خریدتا ہے وہ اپنے رزق کے دروازے پر اللہ کی حفاظت کا پہرا بٹھا دیتا ہے۔ نمک میں نہ صرف کھانے کا ذائقہ ہے بلکہ محبت، نرمی، شفا اور خیر کا ذائقہ بھی ہے۔ بدقسمتی سے آج کی دنیا چمکدار پیکنگ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ سادہ نمک تو غریبوں کی چیز ہے، اب خوشبو والے نمک، گلابی نمک، پیکنگ والے نمک خریدنا عزت کی بات ہے، مگر ہم اس سادگی میں چھپی برکت کو بھول بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کھانوں میں ذائقہ تو ہے مگر برکت نہیں۔ مہمان آتے ہیں مگر دل تنگ ہو جاتے ہیں، دسترخوان سجتے ہیں مگر شکر کا جذبہ ناپید ہو گیا ہے۔ یہ نمک سستا ضرور ہے مگر اس میں وہ تاثیر چھپی ہے جو پوری زندگی کو میٹھا اور پر نور بنا سکتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ عظمت، رحمت، توبہ اور باطنی صفائی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دل کی تاریکی، زبان کی تلخی، گھریلو بے سکونی اور رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے آسمانی دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک نہایت عجیب، سادہ مگر پر اثر چیز ہے، مٹی کا دیا۔ آپ چونکیں گے، حیرت ہوگی کہ جدید دور میں جب ہر طرف برقی کمکمے، چمکتے فینسی لائٹس اور سجے سنورے فانوس موجود ہیں تو پھر مٹی کے دیے کی کیا اہمیت رہ گئی؟ مگر سنو، حقیقت یہی ہے کہ ہم نے جب سے اس سادگی کو ترک کیا ہے، دل کی روشنی بجھ گئی، گھروں میں برکت چھن گئی، رزق میں بے رونقی آ گئی۔ مٹی کا دیا صرف مٹی کا بنا ہوا ایک چراغ نہیں بلکہ عاجزی، بندگی، دعاؤں، اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والا ایک نشان ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو محرم کے مہینے میں مٹی کا دیا خریدتا ہے، اس میں سرسوں کا تیل ڈال کر بسم اللہ پڑھ کر روشن کرتا ہے، اللہ اس کے گھر میں سکون، رزق اور محبت کی روشنی بھر دیتا ہے۔ یہ دیا صرف کمرے کو روشن نہیں کرتا بلکہ دلوں کے اندھیروں کو بھی مٹاتا ہے۔ یہ عاجزی کی علامت ہے اور اللہ کو عاجز بندے بے حد محبوب ہیں۔ ایک عبرت انگیز واقعہ سنیے۔ ایک بستی تھی جو قحط، بے برکتی، لڑائی جھگڑے اور نفرت کا گڑھا بن چکی تھی۔ وہاں نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو، رشتے کڑوے، زبانیں تلخ اور دل مردہ ہو چکے تھے۔ اسی بستی میں ایک نیک مسافر بزرگ آئے۔ انہوں نے اہل بستی کو دیکھ کر فرمایا، تمہارے گھروں میں روشنی تو ہے مگر دل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جاؤ، محرم کے مہینے میں مٹی کے دیے خرید لاؤ اور ان میں تیل ڈالو، بسم اللہ پڑھو اور اللہ کے سامنے جھک کر گڑ گڑا کر توبہ کرو۔ لوگوں نے مذاق اڑایا اور کہنے لگے، ایک دیا جلانے سے کیا قحط ختم ہوگا؟ لیکن کچھ دل والے سادہ طبعی لوگ مان گئے۔
انہوں نے مٹی کے دیے خریدے، تیل بھرا، بسم اللہ کہہ کر جلایا اور روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی، اے پروردگار، جیسے یہ دیا اندھیرے کو مٹاتا ہے ویسے ہی تو ہمارے دلوں کی سختی، ہمارے رزق کی بے برکتی، ہمارے پریشانیاں ختم فرما دے۔ اور دیکھو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آسمان پر بادل چھا گئے، بارش برس پڑی، کھیت ہرے ہو گئے، کنویں لبریز، دل مطمئن، چہرے شاداب ہو گئے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یہ مٹی کا دیا نہیں، بندگی کی علامت تھی، عاجزی کی علامت تھی۔ جس نے اللہ کو پکارا اللہ نے اس کا جواب دیا۔ مٹی کا دیا ان 5 رازوں میں سے ایک ہے، اس سادگی کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ وہ سادہ روشنی ہے جو قسمت کے بند دروازے کھول دیتی ہے، اسے خریدو، روشن کرو اور دل سے دعا مانگو، یا اللہ ہمارے نصیب کو بھی منور کر دے، ہمارے دلوں کے اندھیرے بھی ختم فرما دے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں بہت سے لوگ یہ کہہ کر پرانی روایت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ سب فرسودہ رسمیں ہیں، یہ دقیقہ نویسی باتیں اب کسی کام کی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل چکا ہے، سادہ طرز زندگی اب قابل عمل نہیں رہا، لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ اگر زمانہ بدل گیا ہے تو کیا اللہ کا نظام بھی بدل گیا ہے؟ کیا اس کی رحمت کے اصول بھی ختم ہو گئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انسان کے بنائے ہوئے معیار تو بدل سکتے ہیں مگر اللہ کا کرم اور اس کی سنتیں نہیں بدلتی۔ آج ہمارے گھروں میں بجلی کی چمک ضرور ہے مگر دل کے اندھیروں کا علاج نہیں۔ دیواریں روشن ہیں مگر دلوں میں مایوسی بھی ہوئی ہے۔ زبانوں پر فیشن ہے مگر دعائیں غائب ہو چکی ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، محرم کے مہینے میں 5 جنس ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ 5 چیزوں میں سے ایک ہے مٹی کا دیا، اس میں سرسوں کا تیل ڈالو، بسم اللہ پڑھ کر روشن کرو اور پھر گھر کے ہر کونے میں اس کی سادہ روشنی کو پھیلنے دو۔ یہ دیا بجلی جیسا روشن نہیں ہوتا لیکن اس کی برکت بے مثال ہوتی ہے، اس کی عاجزی اللہ کو پسند آتی ہے اور جو چیز اللہ کو پسند آ جائے وہی بندے کے لیے رزق کی کنجی بن جاتی ہے۔ آج کی عورت گڑ، نمک، سرسوں کا تیل، کالا کپڑا اور مٹی کا دیا خریدنے کو پرانی باتیں سمجھتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ سب غریبوں کے کام ہیں۔ ہم تو جدید زمانے کی عورتیں ہیں اور مرد حضرات وہ بھی کہاں پیچھے ہیں، نئے پرفیوم، برانڈڈ گھڑیاں، قیمتی سن گلاسز، جوتے، سب کچھ خرید لیتے ہیں مگر کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ گھر کے چراغ کو روشنی دینے والا مٹی کا دیا خرید لیں۔ کبھی یہ نہ سوچا کہ بچوں کے سر پر سرسوں کا تیل لگانا سنت ہے، برکت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے ضرورت اور دکھاوا آپس میں گڈ مڈ کر دیا ہے۔ اب ہم اسی چیز کو ضروری سمجھتے ہیں جو دوسروں کو متاثر کرے، نہ کہ وہ جو اللہ کو راضی کرے۔ یاد رکھو، محرم کے دن وہ دن ہے جب اللہ کے دروازے بخشش کے لیے کھلتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی نیکی 1000 گنا اجر لے آتی ہے۔ اس لیے اگر تم نے ان دنوں میں ان 5 چیزوں کو نہیں خریدا تو جان لو تم نے صرف دنیا کا خسارہ نہیں کیا بلکہ آخرت کے انعام کو بھی کھو دیا۔ تم نے اللہ کی رحمت کو رد کر دیا، خود کو محرومی کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ محرم کا مہینہ آ چکا ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مہینہ صرف غم اور قربانی کی یاد دلانے والا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنے اور اپنی سوچ کو نکھارنے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی پرانی روش پر نظر ڈالیں اور دل سے فیصلہ کریں کہ ہمیں دنیا کی چمک دمک کی پیروی کرنی ہے یا اللہ کی رضا کے راستے پر چلنا ہے۔ جو دل اللہ کا ہو جائے وہ بھی محروم نہیں رہتا، اللہ کی رضا باقی رہتی ہے، وہی اصل کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان بابرکت ایام کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں سے نفرتیں نکال دے، دلوں کو جوڑ دے، زبانوں کو میٹھا کر دے اور ہماری زندگیوں میں رزق، سکون، برکت اور خوشحالی کی روشنی بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔